بینہم. واہ واہ. فرمایا ان کے جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. سبحان اللہ، ان کی سبحان محبتوں کا عالم کیا ہے کہ یہ آخری وقت میں بھی اگر ہوتے ہیں، پانی کی طلب اگر ہے، جی جی یاد ہوگا وہ جو غزوہ کا واقعہ، پانی کی طلب بھی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائی کی طرف چلا جائے، کیا بات ہے، دوسرا بھائی پانی پی لے. صحیح. اتنی بھی پریشانی ہو اپنے بھائیوں کو نہیں بھولتے. صحیح. یہ ہے اللہ کے لیے محبت، سبحان اللہ. اللہ کے لیے پیار. تو کیا جو بات ہے. اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، دنیا میں بھی وہ اچھے دوست بن کر رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھے دوست بن کر رہیں گے. اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. جیسے بیان کیا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے جو ہوں گے، نیک اگر کوئی شخص ہوگا جس کا دوست ہوگا تو اس کی برکت سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. دیکھیں، محبت اور پیار یقیناً بندہ کسی نہ کسی سے اسے محبت ہوتی ہے، والد سے محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، استاد سے محبت ہوتی ہے، بسا اوقات دوست ہوتے ہیں ہم عمر، ان سے محبت ہوتی ہے. تو یہ جو محبت ہماری ہے، اس کے معیار پر غور کریں کہ ہماری محبت کس لیے ہے. رضا الہی کے لیے ہے، آخرت کی بہتری کے لیے ہے، ثواب کمانے کے لیے ہے، یا کسی اور کے لیے؟ ہمارا معیار کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آئیے ایک کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ناظر ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدنان اتاری، باب المدینہ کراچی سے. جناب یہ ارشاد فرمائیے گا، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی محبت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بغض ہو، تو بندہ جو اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے محبت کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے محبت ہوگی، ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. دعاؤں کا طالب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. سوال تو غلام محی الدین بھائی بڑا پیارا ہے کہ اب لازمی بات ہے بچوں سے تو محبت ہوتی ہے، اب بچے کو پیار کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے محبت ہے، اپنی بیٹی سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، دیگر رشتہ داروں سے محبت ہے، تو اس میں یہ عنصر کیسے پیدا ہو کہ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں؟ بالکل اللہ کے لیے محبت اس طرح ہوگی کہ ہمیں اولاد سے، ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، حکم دیا گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، وبالوالدین احسانہ. اور احادیث میں یہ کہ اپنے بچوں سے حسن سلوک اختیار کرو، اپنے بچوں سے اچھے انداز میں پیش آؤ، صلہ رحمی کرنے کا ہمیں حکم ہے. تو بچوں سے شفقت کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، یہ تو اسلام کا حسن ہے. اور ایک مسلمان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے تو غیر کے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو ہمارا اسلام تو محبتوں کا درس دیتا ہے. تو اپنے بچوں سے محبت کرنا، اپنے والدین سے محبت کرنا، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا، یہ سارا حسن سلوک اور صلہ رحمی میں آتا ہے. تو بندہ جب اپنے بچوں کو پیار کرے تو صلہ رحمی کی نیت کرے تو یہ اللہ کے لیے محبت. کیا بات. اپنے والدین سے محبت کرے، بلکہ ماں باپ کے بارے میں تو یہ آیا کہ آپ محبت کرو، وہ الگ بات ہے، محبت کرنے کا تو حکم ہے، بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمایا جائے. ماں باپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. تو یہ سارا الحب للہ کا مصداق ہے، الحب فی اللہ کا مصداق ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرنا، اپنے والدین سے محبت کرنا، اپنے رشتہ داروں سے، بلکہ رشتہ داروں سے محبت کرنے سے تو مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. باقاعدہ یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے مال میں برکت دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. سبحان اللہ. تو جہاں ہمارا اسلام رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے تو کیا ہم اپنے بچوں سے نہیں کریں گے؟ بالکل. اچھا، بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، بعض لوگ، بہت سارے طبقے ہوتے ہیں لوگوں میں بھی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ٹائم ہی نہیں ہوتا پیار کرنے کا بچوں سے، بچوں کو چومنے تک کا. کما رہے ہیں جی بالکل، صبح جا رہے ہیں رات میں آ رہے ہیں، اس کو ٹائم بھی تو انہی کے لیے رہے نا، غلاموں کے لیے کما رہے ہیں، انہی کے لیے کما رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح کما رہے ہیں کہ بچے ان کے پیار اور محبت کے لیے ترس رہے ہیں. تو ایسا کمانے کا فائدہ. اچھا، دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ ٹائم بہت ہے لیکن دوسروں کے لیے، گھر والوں کے لیے نہیں، موبائل کے لیے، دوستوں کے لیے، وہاں جا کے کھا رہے ہیں سب، مطلب اپنی دعوتیں کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے کہ ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ہے گھر والوں کو اس وجہ سے وقت نہیں دے رہے کہ گھر میں بچہ ہے ہی نہیں. یعنی بعض لوگوں کی یہ ذہنیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر میں صرف لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، تو اب وہ چونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ معاذ اللہ کہ جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکا نہیں ہوتا تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، بعض لوگوں کے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو
یہ ایک مشاہدے کی میری بات ہے کہ اس گھر میں 3 بچیوں کی ولادت ہوئی تو اب یہ حضرت نہ اپنی زوجہ سے بات کرتے ہیں، نہ اپنی بچیوں کو محبت سے دیکھتے ہیں. تو یہ کتنا مطلب ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر تو نہ اللہ کے لیے محبت ہے نہ اللہ کے لیے دشمنی ہے، یہاں تو کچھ اور ہی ماحول ہے. جی جی، بلکہ یہ ہمیں یہاں تو اسلام کے اصولوں کو بھی توڑا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے. ایک تو وہ دیکھیں نا، اللہ نے نعمت تو دی ہے اولاد کی، بالکل دی ہے. ان لوگوں سے جا کے پوچھے کہ جو ترس رہے ہیں اور جو اولاد کی نعمت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اولاد عطا فرما. اللہ نے بیٹی کی صورت میں کتنے فضائل ہیں بیٹیوں کے پر. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر کامل طور پر عمل کرنا چاہیے. فقد استکمل الایمان، ایمان کے کامل ہونے کا سبب. تو بچوں سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں، بچوں کو کوئی آپ تحفہ دے رہے ہیں، ان کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اگر اس میں ثواب کی نیت، اس لیے کہ شریعت نے ہم پر واجب کیا ہے، شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کریں جو جائز ضروریات ہیں. تو اب یہاں پر اچھی نیت بھی کر لیں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. اور یہ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کے انداز میں انشاءاللہ عز و جل داخل ہوگا. یعنی اب یہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا گھر کے حوالے سے تو بیان کیوں ہوا. اب معاشرے میں اس دور میں، چونکہ دیکھیں راشد بھائی، دور بڑا جو ہے مشکل سا ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم اسلامی معلومات کی کمی، اسلام پر شرعی احکام پر عمل کے حوالے سے دیکھیں تو اس معاشرے میں ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں اس بات پر؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایسے دوست بنائے جائیں کہ جو ہمارے دین کے کاموں میں مددگار ہوں. ٹھیک ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، صحیح، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو ایسے افراد بنائے جائیں کہ جو دین کے کاموں میں ہمارے معاون ہوں. نمبر 2، علماء، اولیاء، طلباء، ائمہ مساجد، صحیح، ان سے محبت اس لیے کی جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں رب کے قریب کرنے والے ہیں. دیندار طبقے سے محبت کی جائے. آپ کو اس سے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ دین کی طرف مائل ہوں گے اور یہ آپ کو اللہ کے قریب کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرمایا کہ نیک عورت سے اس لیے محبت کرے کہ گناہوں سے بچ سکے. صحیح، یعنی اگر شادی کرنی ہے تو اس میں بھی دینداری کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ دیندار عورت ہے تو اس سے انشاءاللہ دینداری میں مدد ملے گی. دنیا داری کے اعتبار سے اگر شادی کی جائے یا بیوی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اگر اس سے محبت کی جائے تو یہ محبتیں پائیدار بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اغراض ہوتی ہیں ان میں، اور ان اغراض کی وجہ سے، ان مقاصد کی وجہ سے محبتوں میں درار آ جاتی ہے. پوری نہ ہو تو پھر جو ہے بندہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے تو فائدہ کوئی نہ ہوا. ہاں، یہ ظاہری بات ہے کہ دنیاوی اگر غرض ہے، آپ کی غرض پوری نہیں ہوگی تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو دلی طور پر تکلیف ہوگی. وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے نا دل کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ سامنے والے بندے نے ہمارا کام نہیں کیا. ہمیں تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ہماری امید پر پورا نہیں اترا. اچھا. اور ہم امید دنیاوی طور پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر دینی طور پر امیدیں رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی. صحیح. اچھا، اسی طرح ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ دیکھیے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے وہ محبت کرتا ہے. بالکل محبت ہوتی ہے. ہر مسلمان کو یقینی طور پر اللہ سے محبت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. تو اس معاشرے میں ہم اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے سادات کرام ہیں، صحیح، آل رسول ہیں، آپ ان سے محبت کریں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کو نسبت حاصل ہے. آپ مکے مدینے سے اس لیے پیار کریں کہ یہ وہ بابرکت جگہ ہیں کہ جہاں پر مکے میں اگر ایک نیکی کرتے ہیں حرم کی حدود میں آپ کو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے. مدینہ پاک جہاں پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے وہاں ایک نیکی کرتے ہیں تو 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ان کو نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے. صحیح. اسی طرح محبت کے یوں سمجھیے کہ انسان کے ایمان کی مضبوطی کس بات میں ہے؟ انسان کے ایمان کی مضبوطی حدیث پاک میں آتا ہے اس بات میں ہے کہ اس کے دل میں محبت اور عداوت محض اللہ کے لیے ہو. صحیح، بالکل. آپ ایک کسوٹی بنائیے، جب آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بات ہوئی بچوں سے محبت کی، آپ بچوں سے تعلق رکھتے ہیں اگر پیار اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے اللہ رسول نے حکم دیا ہے، یہ آپ کی اللہ کے لیے محبت ہو جاتی ہے.
آپ اپنے استاد سے اس لیے محبت کرتے ہیں یہ مجھے علم سکھاتا ہے اور علم کے ذریعے میں رب کا قرب حاصل کروں گا، یہ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی۔ آپ کسی فقیر کو یا کسی غریب آدمی کو کچھ دیتے ہیں اور دے کر اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے صدقہ دینے کے ذریعے اس بندے کو ایک وسیلہ بنایا ہے، اس کے ذریعے میں رب کا قرب حاصل کرتا ہوں، یہ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی۔ آپ کتابیں خرید کر طلبہ کو دے دیتے ہیں، یہ اللہ کے لیے آپ کی محبت ہو جائے گی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں بھی ہم کر سکتے ہیں، اس معاشرے میں ہم کر سکتے ہیں اور رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنے کے حوالے سے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنے کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھیں آج بھی مشکل نہیں ہے، ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے افعال پر غور کریں، ہم جو کام کرتے ہیں ان پر غور کریں، اپنی نیت پر غور کریں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ اصل میں نیت اگر ہماری درست ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، ہمیں اس معاملے میں سوچنے کا جب موقع ملے گا تو ہم اللہ کے لیے محبت یعنی جو کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس طرح سوچیں گے نا اللہ نے چاہا تو ہمارے بہت سارے کاموں میں ہمیں الحب للہ اور البغض للہ کے نظارے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اچھا، پھر جب ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس کو میں نے اس لیے دوست رکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے اس سے دوستی کی ہے، اور اب وہی شخص جس سے محبت کی ہے، دوستی کی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کی طرف جائے، گناہ کی طرف جائے، اور یہ شخص جو دعوے دار ہے کہ میں اللہ کے لیے سے دوستی کرتا ہوں، اسے برا نہ سمجھے، اس سے محبت کے دعوے میں اس معاملے میں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، اس معاملے میں وہ بھی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوتا تو اس کے گناہ کی وجہ سے اپنے دل کے اندر نفرت پاتا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے دل کے اندر برا سمجھتا اور اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ جب یہ دل کے اندر برا نہیں جان رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہوتی تو اس کے گناہوں پر اس کے دل کے اندر رنج ہوتا۔ اب ہم غور کریں، ہمارا دوست ہے، ہمارا پیارا ہے، ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کے گناہ کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے؟ کیا میں اس کے اس عمل کو برا جانتا ہوں؟ کیا حتی المقدور اپنی طاقت کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر یہ سارا معاملہ ہمارے معاشرے میں ہو جائے کہ بندہ کسی کے گناہ کو دیکھ کر، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا اس سے کسی قسم کا تعلق ہو، اگر اللہ کے نافرمانی کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر برائی پیدا ہو، یعنی اس کے لیے ایک نفرت کی سی کیفیت اس عمل کی وجہ سے پیدا ہو، اور پھر ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اپنی طاقت بھر اسے سمجھائیں اور اللہ کے کرم سے وہ مان جائے، تو پھر آپ یہ دیکھیں یہ سمجھانے کا معاملہ اور ایک دوسرے کو گناہوں سے روکنے کا جو سلسلہ ہوگا، یہ ہمارے معاشرے کو انشاءاللہ بہتر انداز میں ایک اچھا معاشرہ بنانے میں ہمارا معاون ثابت ہوگا۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ کسی کے گناہ کے باوجود اس کے دل کے اندر اپنے دل کے اندر اس کی محبت باقی نہ رہے، بلکہ اس کے گناہ کو ختم کروانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اچھا، یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے لیے محبت کریں غلام محی الدین بھائی، اور جب محبت کی علامت بیان کر دی کہ اللہ کے لیے کیا ہے، اس کو جانچ لیجئے کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اسلاف ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام، انہوں نے یقیناً ان کی زندگی اسی کا پورا ایک پریکٹس تھی کہ مصداق تھی کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتے تھے۔ ان کا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے؟ جی بالکل، اس ضمن میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک رہنمائی کا سبب ہیں اور ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہیں۔ تو ایک محدث کا واقعہ غالباً علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے عداوت۔ اس ضمن میں یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ محدث تھے اور درس حدیث دیا کرتے تھے، حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، طلبہ آپ سے کثیر تعداد میں آ کے علم حدیث سیکھا کرتے تھے، حاصل کیا کرتے تھے۔ تو چند بد دین اور بد مذہب لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور ہم نے آپ کے پاس پڑھنا ہے اور ہم آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتے ہیں، اس کی تصحیح کروانی ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے۔ تو چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، تو آپ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود آپ نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ کہا کہ اچھا ہم حدیث نہیں سناتے، قرآن کی ایک آیت سن لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کانوں میں انگلیاں مسلسل آپ ڈالے رہے اور کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، یہاں تک کہ وہ سارے چلے گئے۔ صحیح۔
تو جو آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ کے شاگرد تھے، آپ کے تلامذہ تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ ایک حدیث تو سناتے یا قرآن مجید کی ایک آیت سناتے، آپ سن لیتے. صحیح ہے، سن لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث یا قرآن کی آیت سناتے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے دوران کوئی ایسا جملہ یا ایسی بات کہہ دیتے جو میرے دل پر اثر کر جاتی اور میں ان کی بد باطنی اور بد دینی کا شکار ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ. اب آپ دیکھیے والبغض فی اللہ، حالانکہ دنیاوی طور پر کوئی وہ نہ ان سے جان پہچان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ذاتی طور پر لیکن نقصان بھی نہیں تھا، ذاتی طور پر کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ والے والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے عداوت، اللہ کے لیے نفرت، کہ جو اللہ کے دین کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ناقص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، تو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. اور اس ضمن میں حدیث پاک نے ہماری رہنمائی کی، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ ایسے لوگوں کو جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں اور جن کے عقیدے میں فطور ہے، ان کو اپنے سے دور رکھو اور خود بھی ان سے دور رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اسلاف کا عمل ہے کہ وہ نفرت تھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. ایک تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ اللہ کے لیے دشمنی ہوتی تھی، اللہ کے لیے دوستی ہوتی تھی. تو یہ کسی قوم کے پاس گئے اور اس کے سردار کو جا کر آپ نے نیکی کی دعوت دی. ٹھیک ہے. تو اس سے قبل کہ آپ اپنے مدنی پھول عطا فرماتے، تو اس سردار نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. اوہو. اب آپ یہ دیکھیے جملہ ایسا ہے انسان کو دشمنی پر ابھار دے. بالکل. اور انسان بولے کہ بس کاٹو تو خون نہیں جسم میں. صحیح. لیکن ان کا کتنا محبت بھرا انداز، اپنے لیے تو دشمنی تھی نہیں نا، اللہ کے لیے تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کا فرما بردار بن کر اس دنیا سے چلا گیا اور ایمان پر میرا خاتمہ ہوا تو پھر تو میری داڑھی بہت اچھی ہے. اللہ. اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر تیری کتے کی دم اچھی. اللہ اللہ. یہ میٹھا بول اور یہ میٹھا جملہ آپ کا سامنے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترا اور اس نے آپ کی بات سنی. انجام یہ ہوا کہ وہ ساری کی ساری قوم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی اور اسلام میں داخل ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. ان کو کسی نے گالی دی. اچھا. صحابی رسول ہیں اور کوئی گالی دے رہا ہے، یہ غصہ دلانے والا کام. بالکل. لیکن آپ نے اس گالی دینے والے سے فرمایا کیسا حسن اخلاق تھا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آمین آمین. تو یہ زبان پر بڑے ہلکے الفاظ ہیں لیکن جس کے ساتھ یہ عمل میں بڑے بھاری ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر میرا نامہ اعمال میزان عمل پر بھاری رہا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میرا نامہ اعمال نیکیوں میں کم رہا تو میں اس گالی سے بھی بدتر ہوں. اللہ اکبر. یہ انداز ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا، اسلاف کا. کیا بات ہے. پھر وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، وہ جو آپ اس پر غالب آ گئے تھے غیر مسلم پر، پھر جب آپ کے منہ پر تھوک دیا، وہ کیا تھا؟ اب پہلوان کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوا، ایک پہلوان تھا غیر مسلم پہلوان، اس سے کشتی ہوئی اور اس نے آپ کو، یعنی کہ آپ اس پر غالب باقاعدہ غزوے میں غزوے میں، تو آپ اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. تو اس سے آپ نے اسی وقت روک لیا، ہٹ گئے اور پھر اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ابھی تو آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے، جیسے پہلوانوں کا ہوتا ہے کہ غصہ دلانے کے لیے، تاؤ دلانے کے لیے کئی ایسے کرتے ہیں تاکہ سامنے والا غافل ہو اور ہم اس پر حملہ کر سکیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تم سے جو جنگ کر رہا تھا تو اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، مجھے تم سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی. میں تو اس لیے کہ صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو چونکہ مجھے غصہ آیا، میرے نفس کو غصہ آیا، اب اس میں میری مخالفت شامل ہو گئی. تو اب یہ دشمنی خالص اللہ کے لیے نہ رہی. ہاں، خالص دشمنی اللہ کے لیے نہ رہی. تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو نفس کے لیے ہو. آپ کا یہ حسن اخلاق، یہ پیارے جملے سن کر وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنا پیارا ہے ہمارا اسلام، ہمارے اسلاف کا عمل ہے کہ دیکھیں اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں ہے، غصہ ہے تو صرف رضا الہی کے لیے. ایک کال ہے، ذرا کال سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سنائیے گا. میرا نام محمد سعید رضا اتاری ہے، میں راولپنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. محسن بھائی، آپ کا سلسلہ حسن اسلام بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. محبت اللہ عز و جل کے لیے، اور ہمیں محبت کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ کے محبوب کے ساتھ اور اللہ عز و جل کے ساتھ اور تابعہ کرام کے ساتھ، صوفیاء کرام کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ اپنے
پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنی چاہیے محبت اللہ کی رضا کی خاطر. اگر محبت ہم نے کرنی بھی ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کرنی ہے. اور آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے تو ہمارے سلسلے کا پورا خلاصہ بیان کر دیا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. اللہ آپ کو عالم با عمل بنائے. اور جو مدنی پھول آپ نے دیے ہیں بہت زبردست دیے ہیں، ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. موضوع ہمارا تھا اللہ کے لیے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفرت. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آخر میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، دن بھر کام کاج کرتا، رات میں جب کما کر آتا تو مال اللہ اپنے ساتھ شراب لاتا، خوب شراب پیتا، اور جب نشے میں ہوتا تو خوب گانے باجے کرتا، خوب شور کرتا، ہلا گلا کرتا اور پھر سو جاتا. جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تکلیف تھی. آپ کے دل کے اندر اس کیفیت آپ کی پید ہوتی تھی کہ یہ جو اس کا عمل ہے یہ درست نہیں، اس کو نیکی کی دعوت دینے کا آپ کے اندر جذبہ ہوتا تھا. مگر ہوا یہ کہ ایک دن آپ کے برابر سے آوازیں نہیں آئی رات بھر. صبح کو پتہ چلا کہ رات کو پولیس جو ہے آ کر اس موچی کو لے گئی ہے. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پولیس کے یہاں یعنی اس گورنر کے پاس گئے اور اپنے موچی کی سفارش کی کہ ہمارا پڑوسی ہے جس کو رات کو پولیس والے اٹھا کر لائے ہیں، ہم ان کی درخواست کرنے آئے ہیں. چنانچہ آپ کی درخواست پر اسے چھوڑ دیا گیا. جب آپ کو چھوڑا گیا تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ اس عمل پر اس کو اتنا اپنے اوپر شرمندگی ہوئی کہ اس دن سے اس نے شراب اور اس طرح کے گناہوں سے توبہ کر لی. وجہ کیا تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو نفرت اس کے اس برے عمل سے تھی، اس شخص سے نفرت نہیں تھی. وہ تو مسلمان تھا، آپ اس کے خیر خواہ تھے. تو لہٰذا ہمیں نفرت اگر کسی سے ہے تو یہ دیکھیں کہ اپنی ذات کے لیے تو نفرت نہیں ہے. آج ہم اپنی ذات کے لیے نفرت کی وجہ سے بہت سارے ایسے گناہ کر دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے امن کو برباد کر دیتے ہیں، ہمارے گھر کے امن کو برباد کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ میں اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوں، اور میرے دل میں اگر نفرت کسی کی ہوگی تو وہ اللہ کے لیے ہوگی. ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا جو ہم نے سیکھی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اس سلسلے کے بعد انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عائشہ